اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 101، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، پارٹ 1۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے۔ حزب کا مطلب ہوتا ہے گروپ، پارٹی، تو جمع احزاب ہے تو گروپس یا پارٹیز۔ دوسری بدر کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے تقریباً 6 مہینے تک مدینہ میں سکون اور اطمینان ہو گیا تھا۔ پھر 6 مہینہ بعد نجد کے بدوؤں اور دیہاتیوں ڈاکوؤں نے کچھ مسلمانوں کے خلاف حرکت کرنے کی کوشش کی تھی اور مسافروں کو لوٹ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسلامی فوج کے ساتھ ان کے علاقے میں دھاوا بول دیا تھا۔ اس طرح وہ بھی دبک گئے تھے۔ یعنی غزوہ بنو نذیر کے بعد ہم دیکھیں کہ کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو اس طرح اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے جزیرۃ العرب پر سکون چھایا ہوا تھا اور ہر طرف امن اور امان اور سلامتی کا دورہ ہو گیا تھا، اور ان پورے 1 سال میں مسلمان اپنے دین کی تبلیغ اور اپنے اصلاح کے لیے پوری طرح سے فارغ ہو گئے تھے۔ اسلام کی دعوت مدینہ کے باہر اور اطراف میں پھیل رہی تھی اور حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو رہے تھے۔ دور دور ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھتا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر یہود اندر اندر جل بھن رہے تھے۔ انہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے۔ انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ مسلمان چین کا سانس لیں اور ان کا دین چاروں طرف پھیل جائے۔ مدینہ سے اتنی ذلت اور رسوائی سے کھدیڑے جانے کے بعد بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ مدینہ چھوڑ کر خیبر تو چلے گئے تھے، لیکن سازشیں اور پس پردہ حرکتیں جاری رکھیں۔ اتنا لمبا عرصہ جو جزیرۃ العرب میں سکون تھا، وہ در حقیقت آنے والے طوفان سے پہلے کا سناٹا تھا۔ یہود کے 20 سردار اور ان سرداروں کا سردار ہویہ بن اخطب، ان کے قبیلے میں دھاک تھی۔ تو جب مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ دیا اور کچھ خیبر بھاگے، کچھ شام بھاگے، تو بھاگ تو گئے تھے لیکن دل میں بدلہ اور انتقام کا جذبہ لے کر اب انہوں نے مل کر ایک خوفناک پلان تیار کیا۔ انہوں نے، ہم سمجھیں، گھر گھر دروازہ کھٹکھٹایا، قبیلے قبیلے گئے، ہر قبیلے کے سرداروں سے ملے، ایک ایک گھر جو اسلام سے دشمنی رکھتا تھا سب کو جوش دلایا، للکارا۔ وہ قریش کے پاس گئے، بنو غطفان کے پاس گئے، کنانا گئے، تہامہ گئے، بنو سلیم کے پاس گئے، اہل نجد کے پاس گئے، اور ان سب قبائل کو اشعار، شاعری وغیرہ سے جوش دلایا اور ان کے مقتولین کا نام لے لے کر بہت غیرت دلائی۔ سارے قبیلوں کے سرداروں کے سامنے جوش دلاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اٹھ کھڑے ہو، دیکھو پورا عرب تمہارے ساتھ ہے۔ قریش مکہ سے نکلیں گے، ہم خیبر سے نکلیں گے، ہم شام سے بھی نکلیں گے، ادھر غطفان اپنے سارے قبائل کے ساتھ بھی نکلیں گے، اور بنو قینقاع بھی نکل کھڑے ہوں گے، اس کو بھی موبیلائز کریں گے۔ یہ ساری حزب، یہ ساری پارٹی احزاب کی شکل میں مدینہ پر دھاوا بول دے گی۔ اس اتحاد سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس چراغ کو بجھا دیں گے۔ تو سارے قبیلوں نے مدینہ پر دھاوا بولنے کی جوش و خروش کے ساتھ حامی بھر لی۔ غرض اس طرح یہودی سیاستکاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ہر پارٹی کا ایک لیڈر ڈیسائیڈ ہوا۔ قریش، کنانا اور تہامہ کا لیڈر ابو سفیان چنا گیا، اس کے انڈر میں 4000 کا لشکر تھا۔ بنو غطفان کا کوئی اور لیڈر چنا گیا، اس کے انڈر میں بہت سارے قبائل شامل تھے۔ یہ سارے نجد والے علاقے کے تھے، یہ صرف مار کاٹ ہی جانتے تھے، لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، بدماش قسم کے تھے، یہ لوگ بدو ٹائپ کے تھے، بس جنگ کرنا جانتے تھے کہ تلوار ہاتھ میں ہے اور جس کے پاس مسل پاور ہے وہی جیتے گا۔ لہٰذا عرب والے ان علاقے کے بدوؤں سے تھر تھر کانپتے تھے۔ ان کو تو اسلام سے اس لیے دشمنی تھی کہ ان کا پیشہ راہزنی، لوٹ کھسوٹ اور ڈاکہ ڈالنا تھا، اس پر پابندی لگ رہی تھی، تو وہ اس طاقت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم کو کوئی کیسے روک سکتا ہے۔ ان کو لالچ دے کر یہود نے جنگ کے لیے تیار کیا تھا کہ دیکھیں، جب ہم اتنے بڑے جتھے کی شکل میں مدینہ پر دھاوا بول دیں گے تو فتح تو ہماری ہی ہوگی، اور فتح کے نتیجے میں مدینہ کے کھیت، کھجوروں کے باغات سب ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے، تو ہم سب مالا مال ہو جائیں گے۔ اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ 6000 لشکر کے ساتھ آنے کا وعدہ کر لیا۔ جتنے بھی قبیلے بنو غطفان کے ساتھ مل کر آ رہے تھے، ہر قبیلے کا ان کا اپنا الگ الگ لیڈر تھا، یعنی ایک لیڈر کے انڈر کفار نہیں آ رہے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ بنے گی ان کی شکست کی۔ اور یہود سب مل ملا کر 2000 کا قافلہ تھا، تو ہم سمجھیں اس طرح 12000 کا لشکر ایک وقت مقررہ پر مدینہ پر اٹیک کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں میں جٹ گیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ تھی. جیسے ہی مختلف قبائل نے مل کر حملے کی پلاننگ کی، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل گئی کہ عرب کے بہت سارے قبائل مل کر مدینہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں. سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس شورا بلائی کہ کیا کیا جائے، اور کہا کہ اس بار جنگ جو ہے یہ جنگ بدر اور جنگ احد والا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر تقریباً 10 یا 12,000 کا لشکر ہے. اس بار تو بہت ہی سیریس معاملہ ہے. اگر پورے مدینے کے مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب کو ملا دیا جائے پھر بھی 10,000 نہیں ہیں. کیسے کریں، کیا کریں؟ آپ سب مشورہ دیں. تو کوئی کچھ مشورہ دے رہا ہے، کوئی کچھ اپنے اپنے حساب سے. تبھی ایک نرالا مشورہ آیا. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تھا. یہ عرب کے تھے نہیں، فارس کے تھے. غلام بنتے بنتے بکتے بکتے مدینہ آ گئے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مل گئے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہو گئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے یہاں فارس میں اگر کوئی بڑی فوج ہم کو گھیر لیتی تھی تو ہم لوگ خندق یعنی ٹرنچ کھود لیتے تھے اور پھر اپنے کو ڈیفینڈ کرتے تھے. اگر آپ سب کو یہ صحیح لگے تو ہم ایسا یہاں بھی کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے صحابہ کو بہت لاجیکل مشورہ لگا اور پورے مدینے کے نقشے کو سامنے رکھا کہ 3 طرف سے یہ سیف تھا، پہاڑ تھا اور پھر کھجور کے گھنے باغات تھے، تو جنگی گھوڑے اور اونٹ وہاں سے نہیں آ سکتے تھے. انہیں 3 طرف میں سے ایک طرف پیچھے کے سائیڈ میں یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کیا ہوا تھا کہ جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے اور بھی باقی میثاق مدینہ پر جو سب لکھا ہوا تھا کہ اس کو پورا اتریں گے. تو ان سے بھی کوئی ڈر نہیں تھا، بس سامنے سے راستہ اوپن تھا، کھلا تھا، اسی سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹرنچ کھودنے کا، خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ جلد سے جلد سب لوگ اس کام پر لگ جائیں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور کام بہت بڑا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 لوگوں کی ٹیم بنا دی اور ہر کے ذمہ کم از کم 4-4 ہاتھ زمین کھودنا طے کیا. اس طرح تقریباً 1.5 کلومیٹر تک کھدوائی کرنی تھی، مطلب کھودنا تھا. اندازہ یہ تھا کہ دشمن 10-15 دن میں چڑھائی کر سکتے ہیں، لہٰذا رات دن ایک کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ٹرنچ کھودنے میں لگ گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا، وقت کم تھا اور یہ مٹی والی زمین نہیں تھی، پتھریلی زمین تھی، چٹان تھی وہاں پر، اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، پیٹ خالی تھے. جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے جنگ ہی جنگ، اور جنگ میں تو معیشت اکنامی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہی ہوتی ہے. تو مدینہ میں کھانے پینے کے سامان کی قلت بھی تھی. بھوک کا یہ عالم تھا کہ 3 دن کا فاقہ ہو جاتا تھا. خندق کھودتے ہوئے کچھ واقعات ایسے ہوئے جنہیں چلیں سنتے ہیں، جنگ کے واقعے پر پھر بعد میں آئیں گے. اس کے بعد تقریباً 3,000 جنگی فوجی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں، جن میں سے 1,000 کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے پر لگایا تھا. اور کھانا کیا تھا؟ کبھی کسی نے 2 مٹھی جو لا کر رکھ دیا اور وہ بھی سڑا گلا ہوتا، اور اس کو کسی طرح یہ تیل یا چربی میں تلتے اور تھوڑا تھوڑا منہ میں ڈال لیتے تھے. اور یہ 3 دن کی خوراک ہوا کرتی تھی. ایک دم حالت غیر ہو رہی تھی. ایک دفعہ ابو طلحہ رضی اللہ اسی جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، اور بھوک کا شکوہ کیا اور اپنا پیٹ کھول کر ان لوگوں نے دکھایا. اس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. یہ پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ پیٹ کو بھاری پن کا احساس نہ ہو. ایسی بھوک کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم لوگ تو زیادہ سے زیادہ بھوکے رہتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک، اور اس میں بھی اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں تب بھی کام چل جاتا ہے. ایسی بھوک کی انسان بالکل لائٹ فیل کرنے لگے، ہلکا ہلکا اس کو محسوس ہونے لگے اور وزن باندھ لے اپنے اوپر، ہم تو نہیں سمجھ سکتے. جب انہوں نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. دیکھیں یہ ہے لیڈرشپ، عوامی لیڈر. ہم تو اب نعرہ سن رہے ہیں عوامی لیڈر. یہ 1400 سال پہلے عوامی لیڈر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص اور عام میں نہیں بانٹا تھا اپنے آپ کو اور اوروں کو. اپنے عمل سے عوامی لیڈر کا رول دکھا کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی خندق کی کھدائی کے دوران اللہ تعالیٰ کے معجزے بھی آئے. ایک مرتبہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن چپکے سے 2 مٹھی کھجور لے کر جا رہی تھی بھائی یا ماموں کے لیے. آ کر تلاش کر رہی تھی کہ کدھر ہے میرے ماموں، کدھر ہے میرے بھائی. تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. پوچھا کسے ڈھونڈ رہی ہو اور ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی ماموں یا بھائی کو تلاش کر رہی ہوں اور یہ کھجور ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ. وہ لائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چادر پر پھیلا دیا اور سارے صحابہ کو آواز دی کہ ادھر آ جاؤ. سارے صحابہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانا شروع کرو. سب نے کھانا شروع کیا. سارے 1,000 نے کھا لیا، لیکن وہ 2 مٹھی کھجور ختم نہیں ہوئی. پیٹ بھر کھانے کے بعد بھی کھجور جو ہے وہ چادر سے نیچے جا رہی تھی. یہ معجزہ ہوا. لیکن یہ معجزہ کب آتا ہے؟
جب اللہ تعالیٰ پوری طرح امتحان لے لیتے ہیں تب آتا ہے۔ اس میں ایک اور مزیدار بات ہوئی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک، کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ بھوک تو چہرے سے ہی پتہ چل جاتی ہے، کتنا بھی آدمی مسکرائے تبھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پیار آیا، اپنی بیوی کے پاس ہے اور کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات دیکھی ہے جس پر میں صبر نہیں کر سکتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بھوکے ہیں، آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑے سے جو ہیں، ہاں، اور ایک بکری کا بچہ ہے جس میں 4-5 کلو گوشت نکل آئے گا۔ تو ان کی مراد یہ تھی کہ ہاں تھوڑا سا ہمارے پاس کھانا ہو جائے گا۔ تو یہ جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چپکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا میرے پاس تیار ہے، آپ اپنے کچھ صحابہ کو 3-4 صحابہ کو لے کر چلیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ تو جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا اتنا ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہت ہے اور عمدہ ہے، جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہیں اتارے اور روٹی تندور سے نہیں نکالے، میں آتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو آواز دی چلو چلو، سب کے سب جابر کے گھر کھانے پر۔ جتنے وہاں لوگ موجود تھے سب سے کہا سب چلو جابر کی دعوت میں۔ جابر رضی اللہ نے یہ سنا، دوڑے گھر بیوی کے پاس گھستے کہا وہی حقی تیری شامت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مہاجرین اور انصار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا یا اللہ جا، اب اللہ تم کو سمجھے۔ ہم سوچیں کہ ہم نے 2-3 لوگوں کے لیے کھانا پکایا اور ہمارے ہسبینڈ ہم سے آ کر کہیں کہ 500 لوگ آ رہے ہیں کھانے پر، تو کیا حال کریں گے نا ہم اپنے شوہروں کا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا اللہ تجھ کو سمجھے، اللہ تجھ کو سمجھے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیا کروں، میں نے تو وہی کہا جو تو نے کہا تھا مجھ سے، انتہائی فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا، میرا کیا قصور، میں نے تو وہی کچھ کیا جو تو نے کہا تھا، میں نے تو چپکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، تم نے تو کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ۔ اب یہ شوہروں کا خاص طریقہ ہوتا ہے کہ گھر میں جب کوئی کرائسس آتا ہے تو یہ اتنے فرمانبردار بن جاتے ہیں بیوی کے کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو تم کہتی ہو۔ تو وہی انہوں نے بھی کیا، جابر رضی اللہ عنہ بھی، کہ بیوی کا موڈ خراب ہے اس وقت، کیا ڈانٹ ٹپٹ کریں، تو ایسی انہیں میں بولنے لگے۔ تب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1000 کے قریب اہل خندق کو لے کر جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ ہم سوچیں لوگوں کا حال کیا تھا، صحابہ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، پیٹ بھرے تو نہ تھے، بھوکے لوگ، سخت سردی، اوپر سے محنت، اور پھر جب یہ گئے ہوں گے اور وہاں دور تک پھیلی گوشت اور تازہ تازہ روٹی کی خوشبو، کبھی ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور ہم بازار سے نان لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو آدھی نان تو گاڑی میں ختم کر دیتے ہیں، اور کیا مزے کی لگتی ہے نان کی، ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایک ٹکڑا دے دو، مجھے ایک ٹکڑا دے دو۔ گھر آ کر وہ مزہ نہیں آتا جتنا اس کی تازہ تازہ خوشبو جو ہے بھڑکاتی ہے کھانے پر۔ تو ہم سوچیں ان کا کیا حال ہوگا نا۔ تو یہ لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھکم دھکا نہ کرو، سوچیں ذرا کتنی بھوک لگ رہی ہوگی، ہر ایک چاہ رہا ہوگا کہ کیسے پیٹ میں کچھ پہنچ جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیاں توڑ توڑ کر ان پر گوشت رکھ رکھ کر دینا شروع کیا، جب ہانڈی اور تندور میں سے لے چکتے اس کو ڈھانک دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روٹیاں توڑ توڑ کر دیتے رہے اور ہانڈی میں سے گوشت لیتے رہے، یہاں تک کہ سب نے خوب کھا لیا اور پھر بھی کھانا بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہا تم بھی کھا لو اور دوسروں کو بھی بھیج دو، آج کل لوگ بھوکے ہو رہے ہیں۔ ان کی تو بھوک کہاں رہی ہوگی، سب اڑا گئی ہوگی۔ اور ہانڈی کا وہی حال تھا کہ گوشت سے بھری ہوئی جوش مار رہی تھی اور روٹیاں بن رہی تھی۔ تو اس طرح کے معجزات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں۔ تو ان سب نے کھانا کھایا، اتنی بھوک کے بعد، اتنے صبر کے بعد۔ میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ کیا پتہ چلا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور مشکلات پر صبر کرتا ہے تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی راحتیں اس کو بہت سکون دیتی ہیں، اور اگر انسان جہاد سے، محنت سے فرار اختیار کرتا ہے، اللہ کے دین کا کام نہیں کرنا چاہتا، تو چاہے آسمان سے وہ بنی اسرائیل پہ جو من و سلوہ برس گیا تھا پھر بھی قدر نہیں آتی، ناشکری ہی ناشکری رہتی ہے۔ کوالٹی آف لائف اگر ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں، معیار زندگی کی بات ہم نہیں کر رہے، لیونگ اسٹینڈرڈ کی بات نہیں کر رہے، کوالٹی آف لائف اگر معیار زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم انتھک کوشش، جہد کرنا شروع کر دیں، جو بھی ہمیں اللہ توفیق دے، پھر جا کر ہمیں نعمتوں کی قدر آئے گی، اور وہ نعمتیں کتنی راحت پہنچانے والی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھ دی کہ مکے کی وادی کو سونے سے بھر دیں، مگر میں نے چاہا میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکھا رہوں۔ تو جب مجھے بھوک لگے تو اللہ میں تجھ کو یاد کروں اور تیرے سامنے عاجزی کروں، اور جب تیری طرف سے کھانا ملے تو تیری حمد اور تیرا شکر ادا کروں۔ 3 دن کے بعد جب یہ گوشت اور روٹی کھائی ہوگی تو دل کی گہرائی سے کیسے الحمدللہ نکلا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر،
کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کر کے روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ شکر گزار کھانا کھانے والا صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ جب حرف شکایت زبان پر نہیں آئی تب اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔